مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس صفات موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا. میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں، قوم کے سامنے رکھیں. ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی. ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن، ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت. سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں. اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ. بفور وی اسٹارٹ دا Q&A، اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، میں نے DGI کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں. DGI سے take the first questions. احمد منصور، اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. جنرل صاحب، آپ نے اپنی جو ابتدائی ہے اس میں بھی بات کی نیوٹرل کی. وہ ساری جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں یہ بات کرتے رہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ کسی کو حق نہیں ہے نیوٹرل ہونا. پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے نام لے کر میر جعفر، میر صادق بھی کہنا شروع کیا اور حوالہ دے کے فوج اور فوج کی قیادت ایون جنرل باجوہ کو سمجھیں وہ ٹارگٹ کرتے رہے. تو اس ساری جو سینیریو ہے جی جنرل صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے، اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو، اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں. کن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فوج کو، جنرل باجوہ صاحب کو، اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ. تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے مائک، اس کے جو ظاہری عوامل ہیں اس ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئی اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا، اس کو تقویت بخشی گئی، اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک
کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے. اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں. I would request the DGI to please comment on that. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگ کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا تہذیب بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. لہذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے. یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا. اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں. اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے. اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے. ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا. لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جناب باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے.
وہ یہ فیصلہ نہ کرتے, اپنی ذات کو مقدم رکھتے, آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے, نہ کسی نے تنقید کرنی تھی, نہ اتنی غلاظت بولنی تھی. لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا, وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے. انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی. آپ کو معلوم ہے ان پہ, ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی, لیکن میں انہیں جانتا ہوں, جو میں سمجھا ہوں, انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا, وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی لیجیسی ایسا ادارہ ہو جس کا کنسٹیٹیوشنل رول ہو, اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے. لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا, اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل. بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے, آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے, لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے, آپ کی سوچ میں غدار ہے, تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے, آپ ملیے, یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں, اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں, فکر و تدبر میں اتنا کھلا, اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں. تھینک یو. جی ریم صاحب, بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے. پہلی دفعہ آئے, اور پاکستان میں جو لاؤ ہے وہ پہلے تو جذبات کا اظہار کرتے, پھر سوال بھی, وہ ڈبل اس کا پیمانہ ہے. وہ جیسا آدمی عام صحافی فوج کے اوپر بات کرے تو مقدمے ہوتے ہیں, یہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ سرعام انہوں نے فوج کی دھجیاں اڑا دی, ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مطلب یہ کیا رول آف لا ہے اس ملک کے اندر, یہ کیا لیگیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے اس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. دوسرا سر, یہ جو کل واڈا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو مارا جانا تھا, ہمارے جو صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب, اور اس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو باہر نکلنے مجبور کیا. تو یہ انفارمیشن کیا ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی؟ کیونکہ ذاتی انفارمیشن تو اتنی جاسوس سے نہیں ہو سکتی, تو اتنے کریڈیبل ہو کے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد پر کہا. تو اگر عسکری ذرائع سے آئی تھی تو وہ کون سے عسکری ذرائع تھے وہ آپ کے نوٹس میں ہے سر, بینگ اے DGISI؟ اور دوسرا جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون کا آڈٹ کرا لیا جائے تو چل جائے گا پتا کہ ساری کانسپریسی کھل جائے گی. تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ واڈا صاحب کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے تو کل بہت باتیں کر دی, انہوں نے کہا کہ اس کے جو بینیفیشری ہے وہ اس کے قاتل ہیں. تو کون بینیفیشری ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا, اور اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے, اور لانگ مارچ کے اوپر یہ مدعا عمران صاحب نے اٹھا دیا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح مل کر کے کس طرح دیکھا جائے سر؟ دیکھیے کامران صاحب, آپ نے جو بات کی ایز فار ایز ایک عام صحافی, آپ نے کہا کہ یہ اس کو تو کیس ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے, اور ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے, فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے, تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے, اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا, اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اور اس کے
اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے. اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا. آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ. دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے لانگ مارچ ایک جی بالکل انکوائری کمیشن انفارمیشن کہاں سے آئی؟ ارشد شریف صاحب قتل کی ادارے سے آئی ہے یا نئے ادارے سے آئی ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا, وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی اور اس کو بعد میں ڈگ بھی کیا گیا کہ کیسے کہاں سے آئی, کسی نے یہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. سو جو کل والی ایک پریس کانفرنس تھی میں اس کے ساتھ ان کے اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا, مگر میرے خیال میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ ان تمام لوگوں کو ان تمام شواہد کو دیکھے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا غیر جانبدار اور شفاف اس کی تحقیقات ہو اور اس پہ جس نوعیت کے انٹرنیشنل یا فورینسک ایکسپرٹس جو بھی شامل ہے ٹیکنالوجیکلی اس کو اگر کرنا ہے وہ کیا جائے. بغیر اس کے اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیے شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے, محنتی صحافی تھے. میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے, لیکن ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسرا دیکھیے وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں, شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا, جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں, ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% تحقیقات ہو, اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ ڈی جی ایس پی آر آپ کو اس سے آگاہ رکھے. جیسا ممتاز بھٹی میں دن سے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جن صاحب یہ جتنے لوگ آج میڈیا کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھی جو تنقید کر رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, میں ارشد صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں ہیں. ان سب کا تعلق ماضی میں آپ کے جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے چیف کے ساتھ اور ان کے قریبی افسروں کے ساتھ رہا ہے. تو آپ نے اس اینگل کے اوپر اب تک کیا تحقیق کی ہے کہ آئندہ تعیناتی کو منور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا افواج پاکستان کے خلاف تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے ایز لانگ ایز تعلقات یا ملنا یا اس طرح کی چیز ہے اس کو انفارمیشن کی شیئرنگ ہے, اس کو کسی کوئی غلط رنگ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک تنقید کی بات ہے, تنقید ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں تنقید پہ ایز این انسٹیٹیوشن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ صرف کسی کو تب ہوتا ہے جب تنقید سے بڑھ کر ایک چیز الزام تراشی اور من گھڑت پروپیگنڈے کی ڈومین میں چلی جاتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ ایٹ آل کاسٹ, اینڈ اسپیشلی
جب ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بیکاز ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ہر روز آ کے ہر ایک کے کسی کی بھی بات کا جواب دے سکیں. نہ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے اداروں کا دفاع حکومت وقت کرتی ہے، لیکن تنقید کا کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی منور کیا جا رہا ہے، کچھ ایسا کیا جا رہا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ اپنے ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ، آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوگی. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ ان دیٹ. دیکھیے، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے کہ پاکستان کے ہر شہری کا بھی آئینی حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرے، بھلے وہ رائے میری تنقید ہی کیوں نہ ہو. اور میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر اینڈ اسپائی آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ. آپ ہمارا محاسبہ کیجیے، صبح شام کیجیے، لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں ملک کے لیے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، قوم کی امیدوں میں پورا اتر نہیں رہا ہوں، آپ برائے مہربانی میرے پہ تنقید کریں. میں بہت خوش اسلوبی سے اپنے کام میں بہتری لاؤں. تھینک یو. میں اس میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہز اور ہر اون اوپینین بٹ ناٹ ٹو دیئر اون فیکٹس. اوپینین کا رائٹ ہے بٹ فیکٹس مینوفیکچر مت کریں. اور انفارچونیٹلی جب پروپیگنڈا، 5th جنریشن وارفیئر، یہ جب جو اس کی اساس ہے وہ یہی ہے کہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر افواہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائق الرحمان، ARY ٹی وی سے. ڈی جی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ جس سیناریو کو آپ نے بیان کیا اس میں بہت سے انٹرنیشنل چیلنجز بھی ایک سامنے آتے ہیں، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے وہ کون سے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور ان کو نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اور ڈی جی آئی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ مارچ میں چیف کو ایکسٹینشن، ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی بات کی گئی. نام بتانا پسند کریں گے کس نے کی تھی؟ تھینک یو. یہ انفارمیشن انہوں نے یہ میرے خیال میں وہ اتنی ہی شیئر کر سکتے ہیں. اس سے مزید اگر شیئر کر سکتے ہوتے تو آپ کو ضرور بتا دیتے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل چیلنجز کی بات کی وہ کس نوعیت کہ آپ اس کیس سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کے بعد اور اس کیس سے انٹرنیشنل چیلنجز بہت ہیں. پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس اینڈ جب آپ اتنے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ، پاکستان ایک دنیا میں ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کے چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. اور انہی چیلنجز سے لڑنے کے لیے، انہی چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے، بیکاز جیسے کہتے ہیں ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی، سو دیر آر آلسو مینی اپرچونٹیز اویلیبل ٹو اس انٹرنیشنلی. سو ان کو اوور کم کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ we'll overcome those challenges. There is nothing to worry about that. اور اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، بالکل اس کے مطابق آگے چلا جا سکتا ہے، بٹ there is a way to do everything اور اسی کے مطابق کر رہے ہیں. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں، جیسے آپ نے کہا کہ جی مارچ میں ڈی آئی نے جس طرح بات کی، آپ 2021 مارچ میں چلے جائیں. 2021 مارچ کے بعد اس وقت ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس کے آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگر کسی الیکشن میں آپ ضمنی انتخابات لے لیں، کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز لے لیجئے، لوکل باڈیز الیکشنز لے لیجئے، اس سال ہونے والے انتخابات لے چکے، کہیں پہ اگر فوج کی کوئی یا ISI کی انٹرفیرنس کسی کو ایویڈنس ملا ہو تو بتائیں. ہم نے 12 اس بارے میں بات کی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی گئی، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. کہیں پہ ادارے نے اگر مداخلت کی ہو کسی پولیٹیکل ایونٹ کے اندر تو اس کا کوئی اگر ایویڈنس ہے پلیز لے کے آئیے. آئی ایم شیور دیر از نن. مارچ میں آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا. تو ظاہری بات ہے جو حکومت وقت تھی، جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے، انہوں نے آفر کی تھی.
اور وہ اس لیے اس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے وہ اپنے عبور پہ آ چکے تھے. جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو دوست ہیں، دشمن ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے. ادارہ فوج ISI کا کام ہے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ حکومت کے آگے رکھے، فیصلہ ان کا ہے. پاکستان کے جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں، خدشات ہیں، اس پہ ایک سیر اصل بحث ضرور ہو سکتی ہے کسی اور نشست میں. لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے، جو اس ملک میں اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے. اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں. ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں جب خود DG ISI بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کا جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز قابل احترام قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے. پاکستان کو خطرہ اس سے ہے. باہر سے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے اٹ ورکس ایوری ڈے. اٹ ڈزنٹ میک اے نوائز بٹ اٹ ڈز ورک. دوسرا یہ بھی آخری چیز ہے بہن، میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے. اور ISI نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے. اس سے باہر نہیں جائے. تھینک یو. سر 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سر یہ کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل رہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ISI صاحب سے سوال ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے رات کی تاریخی کی ملاقاتوں کی بات کی. گزشتہ دنوں بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیا گیا کہ جس کا اہتمام صدر مملکت نے کروایا تھا، تو اس ملاقات کا انجام کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بارے میں DGI آپ کو تفصیل اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں گے. ایز فار ایز نیوٹرل کی آپ نے بات کی، میں ایک تو نیوٹرل کا لفظ ہم نے خود کبھی استعمال نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں، جو کہ ہمارا آئینی کردار ہے، غیر سیاسی. اس کو نیوٹرل کہہ دینا یا اس کو جانور سے تشبیہ دینا میرے خیال میں یہ، اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک دین کا بھی حوالہ دے دینا. میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنا دین مجھے سمجھ آتا ہے میرے خیال میں اس کردار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا آئینی کردار ہے اور پاکستان کا آئین
पाकिस्तान का आइन शरीयत के ऐन मुताबिक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का आइन एक इस्लामी मुमलिकत का आइन है और उसी आइन में यह लिखा है कि इदारे अपना किरदार अपनी आइनी हदूद में रह के अदा करेंगे। उसी आइन के ऊपर हम हल्फ लेते हैं। मैंने जैसे कहा, माजी में हमसे गलतियां हुई, एक हिस्ट्री है, इसी की वजह से, उसी हिस्ट्री की वजह से आज भी हम पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन उस बोझ का, उन गलतियों का कर्ज हम बहुत अरसे से अदा कर रहे हैं। और जैसा डीजीआई ने भी आपको बताया कि ये कोई फर्द वाहिद का फैसला नहीं था कि हमने अपने आप को हर सियासी चीज से बाहर निकाल लेना है। मैंने अपनी प्रेसर में भी बात की, आप रिकोडिक ले लें, आप फाटफ ले लें, आप कारके ले लें, आप एनसीओसी कोविड का दौरान जो काम हुआ वो ले लीजिए। इवन मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत जो कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी जाती ताल्लुकात को भी सामने लाके जो कुछ कर सकते थे किया। ये सब कुछ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए किया। और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक हर काम में ये फौज हमेशा सामने आई है, आज भी है और आइंदा भी रहेगी इंशाल्लाह। उसमें किसी गवर्नमेंट या किसी सियासी जमात या उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और ये हमारा फर्ज है। लेकिन सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक में मदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज। और जैसे डीजीआईएसआई ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि आईएसआई भी वही काम करेगी जो जिसकी उसे आईन इजाजत देता है। दूसरी सवाल का जवाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। देखिए, जिन मुलाकातों का आपने जिक्र किया, सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का, वो मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के होने में कोई ममानियत नहीं है, मैं उसमें कोई पूरी चीज नहीं देखता, क्योंकि उसकी नीयत मुल्क में इस्तेकाम लाना, सियासी ठहराव लाना था। और जितने भी इतनी ज्यादा तलखी और टॉक्सिटी आ चुकी थी, उसको कम करना था। वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सकी। वो क्यों ना पहुंची, उसके अलावा कौन सी मुलाकातें हुई, मैंने आपको शुरू में कहा कि बिला जरूरत सच शर है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल DGISP, आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट 3 स्टार जनरल नंबर 1। दूसरा सर, आपने फरमाया है कि 3 स्टार जनरल का आपने नहीं फरमाया, ARY चैनल का आपने जिक्र किया। तो यहाँ पे अगर फौज में भी 3 स्टार जनरल कोई गलत काम करता है तो उसका भी FGC फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो ये जो फार्म हाउस है कीनिया में, वो भी उन्हीं साहब का है। तो क्या DGI साहब ने बताया कि मैंने अपने 2 अफसरान को विड्रॉ किया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो या जुडिशियल कमीशन जो भी फैसला करे, तो क्या उस शख्स को भी लाया जाएगा कटहरे में जिसने ये मर्डर करवाया? देखिए, इस बारे में अभी कोई भी राय कायम करना कबल अज़ वक्त होगा। मैंने पहले भी बात की, हमें इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात के आउटकम का इंतजार करना चाहिए। मेरा या आपका ये हक नहीं बनता कि हम ये कहें कि किसने ये करवाया और क्या हुआ। तहकीकात होंगी। मैंने आपके सामने जो भी चीज रखी है वो उसमें कोई राय नहीं है, वो फैक्ट्स बेस्ड है। जो अभी तक फैक्ट्स हमारे पास आए थे वो हमने आपके साथ शेयर कर लिए। वो इसलिए जरूरी समझा कि उंगलियां उठ रही थी और मफरूजात को शक्ल दी जा रही थी और अजीबो गरीब किस्म की बातें शुरू हो गई थी, जिससे ये खदशा था कि इंक्वायरी को भी उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। सो ये एक हमने जो अभी तक हमारे पास थे वो सामने लाए हैं। किसी के ऊपर ना कोई इल्जाम लगाया है ना कुछ और। हाँ, हमने ये जरूर कहा है
کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں یا جن کا نام مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان شواہد میں آ رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے جو بھی چاہیے، اسی لیے جیسے ڈی جی آئی نے کہا کہ ہم نے، کیونکہ انگلیاں ہم پہ اٹھنی شروع ہو گئی ادارے پہ، کیونکہ اٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری، سو اسی لیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا، تاکہ کوئی اس کے اوپر، ادارے کے اوپر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی چیز کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنز اینڈ لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز آن اینی ون فار دیٹ میٹر، اینی ون۔ سر السلام علیکم، اور پہلا سوال تو سر آپ سے، ڈی جی آئی سے، جنرل ردیم صاحب سے، کہ آپ کا آنا یقیناً حیران کن چیز تھی، وہ کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا فیصلہ کہ آپ منظر عام پہ نہیں آئیں گے، یا آپ کا ادارہ جاتی فیصلہ جو اصول پر مبنی تھا، کیا یہ ارشد شریف کی شہادت ہے یا اس سے جڑا ہوا بیانیہ جس نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا اصول خود ہی توڑ دیں؟ دوسرا سر، آپ نے جنرل بابر صاحب، آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو سائفر بھی شاید غالباً دکھایا گیا، کیا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے، یا کوئی ان کو ٹریپ میں لا کر ان کو اس طرح سے الجھانے کے پیچھے؟ دوسرا سر، عمران خان نے خود کہا کہ میں نے بھیجا ارشد شریف کو، میں نے کہا ملک سے باہر جائیں، اور یہ منصوبہ مجھے بھی معلوم تھا۔ پھر کے پی گورنمنٹ کا تھریٹ لیٹر وہ ہم سب کو معلوم تھا، آپ نے وہ آج دکھا بھی دیا۔ کیا عمران خان کو کمیشن بلائے گا یا بلانا چاہیے، اور کے پی گورنمنٹ کو بھی، سی ایم کو بھی کیا کمیشن بلائے گا یا ان کو بلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے بھجوایا، فیسلیٹیٹ کیا؟ عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت زبردست سوالات آپ نے ریز کیے جنرل بابر صاحب کہ کینیا میں اور یو اے ای میں کون فیسلیٹیٹ کہاں سے، وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں، ان کے جواب آنے چاہیے۔ ایک سوال آپ نے کہا کس نے کس کو خبر دی ارشد شریف کی شہادت کی، تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خرم نے سب سے پہلے سلمان اقبال کو، فیملی کو بھی نہیں دی۔ تو یہاں پر جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا ان سب چیزوں کی بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، اسی سے جڑا سر، آپ نے بھی کہا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر، جب خطرہ نہیں تھا تو پھر جو لوگ بھجوانے میں ملوث تھے، وہ جنہوں نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا، کیا ان سب سے تفتیش ہونی چاہیے؟ دوسرا سر، آپ نے کہا کہ لاسٹ سوال ہے، آپ نے کہا کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پولیٹیکل رہنا ہے، یہ فیصلہ ادارے کا مستقل ہے یا افراد سے منسلک ہے، ادارہ جاتی فیصلہ ہے یا یہ افراد کا فیصلہ ہے، یا اس کے بعد جب تبدیلیاں ہوں گی ادارے میں تو ہم وہاں پر بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یو لاسٹ کوشچن فرسٹ، کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین، یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے، اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ بک سے باہر چیز ہے، اٹ از پارٹ آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو۔ ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی، تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے، اور اس میں جس شخص کو، میرا خیال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے۔ وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں، اور ہونی چاہیے۔ اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں، ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا، اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں، آئی ایم شیور that they will be called upon and they will have to appear in front of the commission. آپ نے بات کی کہ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے، کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ
बहुत दिन अदारे की जो कायदीन हैं उनमें बहुत बहस हुई। इस पे हर पहलू पे गौर करने के बाद अदारे ने यह फैसला किया बहसीयत अदारा कि हम आईनी किरदार तक महदूद रहेंगे। आपको ये मालूम हो जो इस फैसले में शामिल थे उनमें वो लोग थे जो अगले 15 से 20 साल तक इस अदारे की क़यादत संभालने वाले, लिहाजा ये फैसला फर्द वाहिद का नहीं है। दूसरी जो आपने बात की कि किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, ये लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसी थी कि मैंने तस्वीर भी नहीं लानी अपनी। वो ये थी कि मैं देखता था अक्सर कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक साइड पे झूठ को इतनी आसानी है, इतनी फरावानी है और हमारे जो नौजवान जहन है वो उसको कबूल करते जा रहे हैं। और मुझे किसी ज़ाती चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का खतरा है सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी और जो बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, गैर जरूरी सच मैं परहेज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, एक तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और दूसरा आपकी अच्छी उर्दू सुन के अच्छा लगा सर, DGI सर। अच्छा दूसरा सर, आई हैव 2 ब्रीफ क्वेश्चन जी। वन इज रिलेटेड टू योर एजेंसी जी। जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है उनका और उनके करीबी दोस्तों का ये कहना है कि जो करंट सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो उनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे और माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरा, जो फैसल वावडा साहब ने कंक्लूड किया है उसका क्रक्स ये है कि ये अंदर की इन फाइटिंग है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब कोलैटरल डैमेज की सूरत में सामने आए हैं। तो जिस तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं फिंगर्स फैसल वावडा साहब ने, क्या उनके अगेंस्ट भी वो प्रीवियस सिस्टम में बैठे हुए लोग या जो अथॉरिटी थे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्रोब इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई मुतवक्का है? थैंक यू। ये आपने एक तो फैसल वाडा साहब की जो बात की, मैं उसके ऊपर वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज ये उनकी जाती एक स्टेटमेंट है। उन्होंने जो भी बात की, मैंने पहले भी कहा कि अपने आप को पेश किया है अपना, उन्होंने ये भी कहा है कि जी मेरा फोन भी अवेलेबल है। तो आई थिंक इंक्वायरी कमीशन को उसके अंदर देखना चाहिए, उनको तफ्तीश में जरूर शामिल करें। आई एम नो पोजीशन टू कमेंट ऑन व्हाट ही इज सेइंग एंड उन्होंने वो क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था जी? उसके बारे में आई वुड रिक्वेस्ट DGI, आई वुड रिक्वेस्ट। जो मालूमात मेरे पास है, अरशद शरीफ साहब के जो मेरे महतायत ऑफिसर्स हैं उनके साथ अच्छे तल्कात थे, वो एक दूसरे से मिलते भी रहे उनके जाने से पहले। सो मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करूंगा कि उन लोगों ने उनको धमकाया हो। और अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़े तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? आप खुद इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमें उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो मिलते रहते थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी जो सियासी आरा है उससे इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा रही है, लेकिन वो हमारे ऑफिसर्स के साथ उनके पुराने ताल्लुकात थे और वो राब्ते में थे। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जो बाकी साफ़ी हजरात भी कहते हैं कि हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, देखिए मैं कहूँगा कि ये भी मोस्टली झूठ है। आजकल कम्युनिकेशन ऐप्स ऐसी हैं आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपना नंबर जाहिर किए बगैर कॉल कर लें। और अगर आपको शक है कि ये गुमनाम नंबर से कॉल आई है तो उसका आईनी कानूनी तरीका पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। आप पुलिस में FIA में शिकायत करें, वो फोरेंसिक करके आपको बता देंगे कि जो नंबर नहीं आया ये असल में नंबर किसका है। और कुछ हफ्ते पहले आपने मीडिया पे देखा कुछ शरारती लोग खुद ही एजेंसी का बंदा बन के एक दूसरे को कॉल करके वो मीडिया पे आया। तो हमारे लोग थोड़े फनकार भी हैं। थैंक यू। जैसे मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ हूँ इस्लामाबाद से।
تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاشمیر لے کے جاؤں گا، جہاں پہ قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوٹل الفاظ میں کہا تھا کہ ترقی، عوامی خوشحالی اور جمہوری عمل کو عدم استحکام کا شکار ہونے کے لیے کسی جتھے کو ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور قانون نہیں توڑنے دیں گے۔ آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود ہے کہ اس حوالے سے لانگ مارچ بھی آ رہا ہے اور وفاقی حکومت سے کوئی رجوع کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ دوسرا سر DGI سے میرا سوال ہے، میرا اور ان کے دفتر قریب بھی آ پا رہا نہیں، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جتنی ہم نے بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے، تو عمران خان کو لانے میں بھی تو آپ کے ادارے کا کردار تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی؟ اس حوالے سے MI کی اور ISI کی جو اسٹڈی رپورٹس ہوئی تھی خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ ڈسکس کیجیے گا سر۔ تھینک یو۔ اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دے دوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا تھا کہ کسی جتھے کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کوئی جتھا یا گروپ یا جس طرح سے ان کو آپ مطلب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایز فار ایز اسلام آباد آنا، ایک لانگ مارچ کرنا یا اس میں لوگوں کا شامل ہونا، یہ سب کا جمہوری حق ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی پاکستان کو کوئی خطرہ ہے۔ اور جہاں تک اگر اس کے اندر جیسے آئینی طور پہ قانون کے مطابق لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ وری اینی ون۔ سو فوج اپنی آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر حکومت کو کسی وقت ضرورت پڑی تو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ سو تقریر کا مطلب یہ نہیں تھا، تقریر کا مطلب اصل میں متن اس کا یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں، عدم استحکام نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ پاکستان میں، اور انشاءاللہ اگر پاکستان کو جی تو سے عدم استحکام آ جائے گا۔ کیا کہتی ہے سر کہ لاشیں گرنے کی کوئی پلاننگ ہے یا ویسے ہی لگ رہا ہے کہ لاشیں؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری ون۔ ٹھیک ہے جی سر۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتے ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے۔ لہذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سلامتی کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے۔ دیکھیے، جو آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے وہ اس حق کے ساتھ فرائض بھی رکھتا ہے، ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے کہ آپ وہ کہاں پہ حق استعمال کر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں، کن جگہوں پہ نہیں جا سکتے، کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کن اداروں پہ بات چیت کرنے کی منفی آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا اجازت نہیں ہے۔ اس کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایک واضح ہدایات بھی جاری کریں گی۔ لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ بارہ رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے، حکومت کا حق ہے، تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں حکومت کی مدد کرے گی۔ لانے میں آپ کے ادارے کا جو رول تھا اس پہ آپ تبصرہ کر دیجیے گا۔ اس پہ سیر حاصل بحث پھر کبھی ہو سکتی ہے۔ Thank you, sir. I have 2 questions for each of the gentlemen. میں ایک بہت پرانا جرنلسٹ ہوں DGI صاحب، بہت کم میرے بیچ میٹ یہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ۔ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں اس طرح بریفنگ DGI کی نہیں سنی۔ I was shocked, not surprised when I heard that you are coming over here. Should I be alarmed of your presence here? کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ آ کے اپنا پرسنل پرسپیکٹو بتائیں، حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے ادارے ہیں، فل منسٹری آف انفارمیشن ہے، ISPR کا ڈائریکٹریٹ ہے،
کیا عمران خان نے ڈریگ تو نہیں کیا آپ کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جب سے یہاں تعینات ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، یہ ٹھیک ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا اگر لانگ مارچ ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو. Yesterday, Prime Minister was in Saudi Arabia. Then on 1st of November, he is traveling to China. Then he will travel to Egypt, what I heard. And then he is also supposed to visit France. جب ملک میں یہ ماحول ہوگا، لاکھوں نہیں میں ہزاروں کہہ دوں لوگ آ جائیں گے. Who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? Thank you, sir. I think بڑا اچھا یہ آپ کا سوال ہے، اور یس ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بات میں وزن ہے، وہ ملک کی اس کا دار و مدار ملک کی اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام ملکوں میں، دنیا کے تمام ممالک میں اس طرح کے جمہوری اجتماع ہوتے ہیں، اور ان کے اندر مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہر حکومت کو کبھی نہ کبھی ڈیموکریٹکلی، ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ اپ ایونٹس آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کا دنیا میں کوئی وقار کسی طرح سے کم ہو جائے گا، یا کوئی ایسی بات ہے. whoever is heading Pakistan, whoever is Pakistan's Prime Minister is Pakistan's Prime Minister. And Pakistan is 220 million people, a nuclear power, one of the largest countries in the world. And jaise maine kaha, it is a country of consequence. So it's a democracy, alhamdulillah, and this is continuing. So democracies mein is tarah ki cheezein hoti rehti hain. Main nahi samajhta کہ اس کو بہت زیادہ اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اٹ ہیپنس ان ڈیموکریسیز. آپ کو دیکھ لیجئے یو کے میں کیا ہو رہا ہے، کتنے پرائم منسٹرز چینج ہو چکے ہیں، کیا ہوا ہے. بٹ کنٹریز نارمل، کوئی ایسی کسی نے آ کے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا. دے آلسو ہیو دیئر اون وے آف ورکنگ. سو ون شوڈ ناٹ بی الارمڈ. اینڈ سنس آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریزنس سے الارم ہوئے ہیں، تو میں ڈی جی آئی ایس آئی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. دیکھیے، ایجنسی کو بہت خوشی ہے کہ حکومت وقت اور ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ کے. ہم ان کی ترجمانی سے مطمئن اور خوش ہیں. لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات، کچھ معلومات، کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے. وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً ایسا اقدام نہیں ہے. اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہے وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ میری طرف سے بول دیں. سو اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی. نہیں، یہ دیکھیں ایکسٹراڈنری میئرس. سو ڈی جی آئی کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا، اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر، بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو، فوج کو بھی اور دین آئی ایس آئی کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین کانفرنس کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے. تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو منسٹرز اویلیبل ہیں، ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا، لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا ہے.
اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پالیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے, ہم پالیٹکس سے باہر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں, لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک پینٹ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے. دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں, کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں, پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی, ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں یا وہ ٹھیک نہیں یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا, ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک, آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ, جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پالیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی کیونکہ لوگ تنگ تھے. یہ دو مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی, دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی, دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کرے گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن اس باری کیا ہوا ہے, اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی, وہی دو پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے, اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی. مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے. تو جب وہ واپس آ گئیں, پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے, کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے, انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے, وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے, اور JUI کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے. اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے, الزام لگائے ہیں, زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا, یہ چاہے جو مرضی ہو, جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں, لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے, جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا, اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائفر, وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے, تو جو سائفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے, اور لوگوں کو غصہ ہے, لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں, لوگ خودداری چاہتے ہیں, قوم ہماری خوددار ہے. تو ایک وہ ریئیکٹ کیا, اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے, اور قوم کی معیشت تباہ کر دی, اکانومی نیچے چلی گئی. جو ایک 6% پہ ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی, اور انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کری. تو ان کے اگینسٹ نفرت ہے قوم کی, وہ ریفلیکٹ ہوئی. جو بائی الیکشنز آئے, انہوں نے پوری کوشش کی, الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے, ایک اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی, اس کے باوجود ہار گئے. تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے. پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن, جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ, وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں, ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے, بانڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے
لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. جی میرا کوشچن تو نہیں ہے، بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوورسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پر امید ہے ہم کہ یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف برٹش پاکستانیز، میں یہاں یو کے میں ہوں، کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے. ویسے تو ہم نے نواز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تقریباً بائی ویکلی پروٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایون فیلڈ کی طرف مارچ کریں. اور جسٹ ٹو ایڈ کہ پی ٹی آئی یو کے ہم دور ضرور ہیں آپ سے، لیکن ہم لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی یو کے ایک کار ریلی نکال رہی ہے آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ انٹل دا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. تو ہمارا جو احتجاج ہے وہاں آپ ہوں گے، اور یہاں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو یہاں کرپشن چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ سکون سے نہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا میں آپ کو صرف دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کی. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو، معاشرے کو، مسلمانی کے معاشرے کو، کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف، نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں. کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور جو مغربی معاشرے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلینڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا، وہاں واقعی امر بالمعروف ہے. ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے